اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ شان سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے خواب میں دیکھا کہ کچھ لوگ میرے سامنے پیش کیے گئے جو قمیص پہنے ہوئے تھے، ان میں سے بعض کی قمیص صرف سینے تک تھی اور بعض کی اس سے بھی چھوٹی، اور میرے سامنے عمر پیش کیے گئے تو وہ اتنی بڑی قمیص پہنے ہوئے تھے کہ چلتے ہوئے گھسٹتی تھی۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اس کی تعبیر کیا لی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے مراد دین ہے۔ ایک دوسری حدیث میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ میں سویا ہوا تھا کہ دودھ کا ایک پیالہ میرے پاس لایا گیا، میں نے اس سے اتنا سیراب ہو کر پیا، اس کا اثر اپنے رگ و جاں میں محسوس کیا، پھر میں نے اس پیالے میں بچا ہوا دودھ عمر رضی اللہ عنہ کو دے دیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس خواب کی کیا تعبیر ارشاد فرماتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کی تعبیر علم ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو تا قیامت اعزاز و اکرام، مشیت خداوندی کی کرشمہ سازی تو دیکھیں کہ اسلامی سال کی ابتدا ہی شہادت عمر رضی اللہ عنہ سے ہوئی، اور پھر مرقد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سرحانے تا قیامت استراحت کے لیے 2 گز جگہ بھی عطا فرما دی گئی۔ قیامت تک جو مسلمان بھی روضہ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم میں سلامی کے لیے حاضری خدمت ہوگا، وہ سیدنا ابو بکر و سیدنا عمر رضی اللہ عنہما پر سلام بھیجے بغیر آگے نہیں بڑھ سکے گا۔ کیا یہی ایک اعزاز خداوندی کافی نہیں کہ دشمنان صحابہ اپنے منہ کو بند کر لے؟ یکم محرم الحرام شہادت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کا مقام۔ حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتے تو عمر ابن الخطاب ہوتے۔ سبحان اللہ۔